ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں یہاں آقا کی پھر ترجمانی کروں میں یہاں آقا کی پھر ترجمانی کروں میں قمر ہے نبی تو ستارے صحابہ قمر ہے نبی تو ستارے صحابہ ہمارے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے جو کچھ کوشش کیا، محنت کیا، وہ ہر مسلمان جانتا ہے، اور آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کی جماعت اللہ تعالیٰ نے تیار کیا جو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر جان دینے والی تھی، جسے ہم صحابہ کرام کہتے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج انہی کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے، یہ نیک لوگوں سے سب سے پہلے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام کی وہ خصوصیات، صحابہ کرام کی وہ عادتیں دنیا کے اندر ایسی مثال نہ ملی ہے، نہ قیامت تک ایسی کوئی مثال مل سکتی ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جو سب سے پہلے وحی کے مخاطب تھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اپنے کانوں سے سنا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے گویا جو قرآن کی عملی تفسیر، اللہ کے رسول کی عملی تفسیر، صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے ایک ایک حکم پر جان دینے والے، جب ضرورت پڑی تو انہوں نے جان دیا، جہاں مال دینا تھا انہوں نے مال دیا، جہاں ایثار سے کام لینا تھا انہوں نے ایثار دیا، اور خود تکلیف اٹھائے، پریشانیاں اٹھائے، لیکن کبھی کسی معاملے میں وہ پیچھے نہیں رہے۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے
ایمان لانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ دین آسان، دین پھیلا ہوا ہے، اور آج اللہ کے فضل سے اتنی سہولتیں ہیں کہ ہم آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے ہیں۔ آپ اس وقت کو تصور کیجئے گا جو ہے ایمان لانا گویا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، ایمان کا اعلان کرنا جو اپنے گھر بار کو چھوڑنا تھا، ایمان کا اقرار کرنا گویا اپنے کاروبار کو چھوڑنا تھا۔ انہوں نے ساری چیزوں کو برداشت کیا، ساری چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اب آپ عام طور سے سنتے ہیں صحابہ کی گستاخی کرنا، ان کے شان میں بے عزتی کرنا، ان کا نام تحقیر کے ساتھ لینا، ان کے نام کے ساتھ مذاق کے الفاظ استعمال کرنا۔ یاد رکھو اگر صحابہ کا مقام، صحابہ کی عزت اگر آپ نہیں سمجھیں گے سیدھا جہنم میں جائیں گے، سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اور صحابہ کے بارے میں برا، ارے انہوں نے جو کچھ کیا ہے قیامت تک اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور ان کی جو مثالیں ہیں تو یہاں پر مختصر بات یاد رکھیے گا، پہلے قرآن مجید نے بہت سی جگہ ہے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، خیر امت تم سب سے بہتر امت ہو، تو سب سے پہلے خیر امت بننے والے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے ایک درمیانی امت تمہیں بنایا، سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کے لیے امن کی، میں جب تک رہوں گا صحابہ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے، صحابہ جب تک موجود رہیں گے امت ہر فتنے سے بچی بھی رہے گی، اور جب صحابہ کا وجود ختم ہو جائے گا امت فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ صحابہ کی شان میں بتایا گیا۔ پہلی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فتح میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، ذرا میری باتوں کو ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ وہ مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ اور اللہ کو معلوم ہے آئندہ کیا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، انسان ہونے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ان سے کوئی بھول ہو جائے، ہو سکتا ہے ان سے کوئی چھوٹی بڑی لغزش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے، یہ یقین ہے کہ صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ پورے کے پورے صحابہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی ہونے کی ضمانت دیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا اتنا تو یقین ہے کہ کسی صحابی کی موت ایمان سے ہٹ کر نہیں آئے گی۔ اور یہ دیکھیے بخاری شریف کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت جو اتری 1400 آدمیوں کے تعلق سے اتری، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کا اپنے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ بتایا بھائی ہم عمرے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ آنا ہے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ، 1400 آدمی تیار ہوئے، 1400 آدمی تیار ہوئے۔ راستے میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مکے والوں نے روک دیا، راستہ بند کر دیا، اور بتایا کہ آپ لوگ نہیں آ سکتے، آپ طواف نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال کوشش کی گئی، بہت کوشش کی گئی۔ ان کوششوں کے اندر یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ کو بھیجے، جاؤ جا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہم صرف خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، لڑنا مقصد نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، لوگوں کو سمجھایا، جتنا بولنا ہے بتایا۔ آخر میں ایک افواہ بلند ہوئی کہ لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ ذرا غور کیجیے گا،
کسی ملک کا سفیر جو ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، دشمن کا سفیر بھی آ رہا تو اس کی عزت کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا، اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا، اور یہ اطلاع ملی کہ ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ صحابہ کا ایمان دیکھو جی، اللہ اور ایسے وقت میں عمرے کے لیے آئے ہیں، آدمی کیا لے کر آتا؟ مسجد کو آنے والا کیا لے کر آتا؟ کیا چیز رہتی اس کے پاس؟ اور عمرے والا تو کیا آتا؟ خالی ایک چادر بندی بھی رہتی، ایک چادر اوڑا ہوا رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اقرار لیا۔ کیا اقرار لیا؟ موت کا اقرار لیا۔ بولا کہ اب تک ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف خانہ کعبہ کے لیے آئے، مگر جب یہ لوگ روک رہے ہیں اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر ہمیں مرنا ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ ایسے لمبے کیا، اس کے بعد اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بتایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر میں بیعت کر رہا ہوں۔ اور یہ بات سن کر 1400 آدمی، سبحان اللہ، جن کے پاس ہتھیار نہیں، مال نہیں، سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، وطن سے دور ہیں، اور ایسے وقتوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اقرار کیا ہم بھی اگر موقع آ گیا تو مرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اسی وقت گیا یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد یہ سورہ فتح نازل ہوئی، یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد بتایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ راضی ہونے کا لفظ صرف صحابہ کی شان میں استعمال ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں بولیں گے آپ۔ رضی اللہ کا معنی ہے اللہ راضی ہو گیا، اللہ معاف کر دیا۔ تو اب اندازہ لگائیے، اور اس کے بعد اللہ جانتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اس وقت ان کے جو دل کی کیفیت تھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے سکون نازل کیا، اطمینان نازل کیا، اس سے یہ بھی بتایا کہ صحابہ ہو سکتا ہے کسی سے کوئی بھول ہو جائے، جیسا کہ بعض صحابہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں آ گئی، بتایا کہ نہیں، اللہ معاف کر دیا۔ علماء نے بتایا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحابی ایمان چھوڑ کر کفر کی حالت میں نہیں مرے گا، ایک چیز۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے ابھی جو شروع میں آیت کا کچھ حصہ پڑھا، سورہ فتح 26واں پارہ، آخری آیتیں، رکوع کے آخری رکوع کی آخری آیت، اس آیت کے اندر کرا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رسول ہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اس کے بعد بتا والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر کا واقعہ، کس کی لڑائی؟ خاندان کی لڑائی، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، رشتہ داروں کی لڑائی ہے، مگر ایمان اور کفر ایک جگہ نہیں آ سکتا۔ ایک وقت کی بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، انہوں نے کہا ابا جان جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، اگر میں چاہتا تو آپ کے ٹکڑے کر دیتا، لیکن آپ چونکہ میرے باپ تھے اس لیے میں نے اپنی تلوار کو روک دیا۔ حضرت صدیق نے جواب دیا بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا اللہ کی قسم میں تجھے ٹکڑے کر دیتا۔ یہ ہے اشداء الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحیم، آپس میں مہربان، یہ ایک دوسرے کی خوشی میں کام آنے والے، درد میں کام آنے والے، رنج میں کام آنے والے، آپس میں شفیق۔ آج ہمارے ویسے نہیں ہیں، آپس میں ہم لڑ لیں گے، آپس میں اختلاف پیدا کریں گے، آپس میں ہم آج کے اخبار آپ نے دیکھا ہوگا، آج پورے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، آئیوانوں میں بولی ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے
کہ آپ اپنا پرسنل لا استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنا قانون استعمال نہیں کر سکتے، طلاق کے لیے آپ اپنا قانون استعمال نہیں کر سکتے، نکاح، طلاق، خلا، آپ کوئی چیز استعمال کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آخر دین کیا ہے؟ دین کسی باپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو بدل دے۔ خود پیغمبر اپنی طرف سے دین میں کوئی بات لا نہیں سکتا، کوئی دین بدل نہیں سکتا۔ تم اور میں کیا چیز بدلیں گے؟ نور خدا ہے کفر کی کرتے خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ 1438 سال گزر گئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے 1450 1450 سال گزر گئے، آج تک یہ دین نہ مٹا ہے، نہ قیامت تک انشاءاللہ مٹے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ حفاظت کرے۔ اللہ کہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے، پھونکوں سے۔ آج فرعون آیا، قارون آیا، حامان آیا، نمرود آیا، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، ارے دنیا کے بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا نے دیکھ لیا، لیکن نور خدا نہ میٹا نہ مٹ سکتا ہے، بلکہ الحمدللہ بڑھتے جا رہا ہے۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ اس کو پھیلائے۔ اور آج کے اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، سارے لوگوں نے یہی کہا آج وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے مسلمانوں کو نیک توفیق دے۔ آج دنیا کہاں جا رہی ہے؟ فتنے کیسے آتے جا رہے ہیں؟ آج ہمارا تخصص باقی رکھنا مشکل ہے۔ آج کے اخبار میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹا سا بچہ، اسکول جانے والا بچہ، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے امریکہ کے اندر وہ بچے کو پریشان کیا گیا، بلکہ مارا گیا، زخمی کیا گیا۔ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کا قصور یہ ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا جرم یہی ہے کہ وہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خاص ہمیشہ دعائیں کیجئے۔ دشمن چاروں طرف منہ کھولا ہوا ہے، ہر طرف دجال آگے بڑھ رہے ہیں، دجال کے فتنے آ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج ہم بھی اگر اپنی طاقتوں کو لڑنے میں لگائیں گے، آج مسلمان لڑ کر فخر کرتے، جی لڑ کر ہم بہت بڑا کمال کر دیے۔ کیا کمال کرے؟ جماعت کو ٹکڑے کرے، لڑ لیے، آپس میں مٹے، کل دشمن آ کر مارے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، شیعہ ہے، یہ نہیں کہے گا، یہ یہی کہے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہاں پر دیکھیے جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے، یہ لوگ آپس میں مہربان ہیں۔ دعا کرو اللہ ہماری قوم کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ اجی جو طاقت غلط چیزوں میں لگا رہے ہیں، جی دین کے لیے آگے کیجیے۔ حضرت ابو بکر کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، کہا اَيُنْخَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا ابو بکر زندہ رہے اور اللہ کا دین بڑھ جائے، اللہ کا دین مٹ جائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھی دشمن کے مقابلے میں سخت، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں رحم دل ہے، تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، آجی وہ نمازی ہیں، جی سجدہ کرنے والے ہیں، اور کیا ہے رکوع کرنے والے ہیں، اور کیا ہیں، اور کیا ہیں، ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کئی کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں؟ سجدوں کے گھٹے پڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دنیا کہتی تھی کہ یہ تو نہ تو حضرت عیسیٰ کو ایسے لوگ نصیب ہوئے، نہ اور کسی کو نصیب ہوئے، یہ اللہ کے رسول کے لوگوں کو جو دیا گیا۔ چلیے آئیے تیسری آیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے للفقراء المہاجرین، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مدینے سے مکے کے رہنے والے جو لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اللہ ان کو معاف کر دیا۔ والذین اتبعوہم، اور اس کے بعد والذین اتبعوا الدار والایمان، وہ لوگ ان کو ٹھکانہ دیے، مکے والوں کو ٹھکانہ دیے، آجی آج پیسہ ہے تو حق کے لیے لگاؤ جی، حق کو بلند کرو جی، حق کو مٹانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے مدینے والوں کی تعریف کر رہا ہے، آنے والوں کو ٹھکانہ دیے۔ اجی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں دیکھ سکتے، جب وہ لوگ آنے والے آئے، مکے والے ساری چیزیں چھوڑ کر آئے، آنے والوں کو گھر کی ضرورت تھی، گھر دیے، کاروبار کی ضرورت تھی،
کاروبار کے لیے مدد کیے، یہاں تک کہ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے دونوں کو بھائی بھائی بنایا گیا. دونوں بھائی، آج سگا بھائی کو نہیں پوچھتا میرے بھائی، وہ تو ایمان کا رشتہ تھا. آئے بتایا دیکھو بھائی یہ میرا گھر ہے، آدھا تم رکھ لو آدھا میں رکھ لیتا ہوں، یہ میرا باغ ہے آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. سنو میری 2 بیویاں ہیں، جو بیوی آپ کو پسند آئے میں طلاق دے دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لو. اور کیسی کیسی مثالیں میرے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے وہ مدینے والے انصار کو بھی اللہ معاف کر دیا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے والذین جاؤ من بعدہم، تیسری جماعت جو یہ انصار اور مدینے والے مکوں کے والے کے بعد آئے. کون؟ ہم لوگ 2 جماعتیں گزر گئی، مہاجرین گزر گئے، مکے والے مدینے والے. تیسری جماعت جو بعد میں آئے وہ لوگ صحابہ کی توہین نہیں کرتے، برا نہیں کہتے اللہ ربنا اغفر لنا واخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ جو ایمان سے چلے گئے، ایمان کی حالت میں چلے گئے، اللہ تو ان کو معاف کر دے. تو ہمارا کام یہ ہے ان کے حق میں دعائیں کیجئے. جتنا دعائیں کریں گے ان کی قربانیاں، آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، ان کی قربانیاں پوری دنیا میں مسجدیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی قربانیاں آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. وہ سارے لوگوں کی ان کے حق میں ہمیں دعا کرنا ہے. چوتھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا صحابہ کے درجے ہیں، جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، جو مکے سے فتح ہونے سے پہلے لائے، جو بعد میں لائے. مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ پورا نقشہ کھا رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، چاہے وہ پہلے لائے بعد میں لائے آخر میں کوئی ایمان لائے، اللہ سب کو معاف کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ؟ حسنہ. پورے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو جنت کا وعدہ کر دیا، اللہ ان کو جنت دے دیا. پانچویں آیت سنیے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ تعالیٰ نبی کو معاف کر دیا. اس کے بعد مکے والوں کو معاف کر دیا، مدینے والوں کو بھی اللہ معاف کر دیا. کسے؟ جو خطرناک حالت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیے. مثلا یہ جنگ تبوک ملک شام کی لڑائی کا تھا. مختصر بات یہ ہے، دور کا سفر تھا، گرمی کا زمانہ تھا، پریشانی کا عالم تھا، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کے کھجور کی فصلیں تیار تھیں. آج کل میں وہ توڑی جانے والی ہے. اللہ کے نبی نے کہا نکلنا ہے، دشمن بہت رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے پہلے پلان کرتے، وقت سے پہلے ان کے گھر کو پہنچ جاتے. اللہ کے رسول نے بڑی سورۃ توبہ 10واں پارہ پڑھیے آپ، بڑی مشکل سے تیاری ہوئی. 30,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور چندے کا اعلان کیا گیا. جو چندے دے سکتے ہیں آگے بڑھیں. اللہ کے بندوں نے چندہ دیا. آپ جانتے ہیں 30,000 آدمی تھے، 30,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضری لیتے وقت پر، بتاتے کون آیا بھائی، کون آیا کون نہیں آیا کیا ہے. آپ جانتے ہیں چند آدمیوں کا نام غیر حاضریوں میں آیا. ہزاروں آدمیوں میں 2-4 آدمی اگر نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معاملہ نازک ہوتا ہے. جماعت کا مسئلہ ہے، حفاظت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے. آج پورے ہندوستان کے اندر آپ کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، آپ ہاتھ بند کر بیٹھ جائیں، بولا نہیں مصلحت نہیں ہے. پھر مصلحت کب آتی؟ پھر دین کے بارے میں کب آپ بیدار ہوں گے؟ اب یہاں پر دیکھیے گا، بہرحال کچھ لوگ تقریباً 80 کے قریب تھے جو میدان میں نہیں آ سکے. اب اللہ کے رسول واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی آتا، اللہ کے رسول میں بیمار تھا، جاؤ اللہ معاف کرے. اللہ کے رسول میری بیوی کا مسئلہ، جاؤ سب جاؤ، معاف کر دیا. ذرا غور کرو،
اگر کوئی مخلص معاملی بھی اگر غلطی کرتا ہے تو بہت بڑا جرم. 3 آدمی آئے, حضرت کعب, حضرت ہلال, حضرت ربیعہ, 3 آدمی آئے, الگ الگ آئے. بولے اللہ کے رسول, حضرت کعب فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرا کوئی عذر نہیں تھا, الحمدللہ سہولت تھی, مال بھی تھا, جانور بھی تھے, میں آ سکتا تھا, محض سستی کی وجہ سے نہیں آیا. اللہ کے نبی 80 تقریباً منافقین آئے, بولتے گئے معاف کر دیا, معاف کر دیا, معاف کر. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. تینوں کو ایسے ہی فرمایا. جب آنے لگے کسی نے کہا جی کعب اگر اللہ کے رسول سے کہتے میرا کوئی پرابلم تھا, کوئی مسئلہ تھا, اللہ کے صرف دعا کرتے اللہ معاف کر دیتا. ایمان جی ایمان. حضرت کعب نے کہا آج اگر میں کوئی معاملہ پیش کروں اور اللہ کے رسول معاف کر دیں, دعا کریں اللہ معاف کرے گا, لیکن اللہ وہی نازل کرے, قرآن میں میرے خلاف کوئی آیت اتارے, میں تو ہلاک ہو گیا. اس سے تو سچ بولنا چاہیے. سچ بولنے کی سزا کیا ملی معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کوئی نہیں ملنا, کوئی بات نہیں کرنا, کوئی کاروبار نہیں کرنا, لین دین نہیں کرنا, سلام کلام بھی. ایک دن 2 دن ہم لوگوں کو بولتے مثال کے طور پہ جماعت کی طرف سے, ارے جماعت والے بولتے رہتے رہے, بیٹھ کے کر رہے کون دیکھ رہا. آج ہمارے اندر ایمان کہاں ہے, اخلاص کہاں ہے؟ اللہ ہدایت دے. حضرت کعب کہتے میرے دونوں ساتھی عمر والے تھے, بیچارے کمرے میں بیٹھ گئے, روتے 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 ان کی حالت بڑی خراب. میں نوجوان تھا, مسجد میں جاتا, جماعت میں جاتا, باغ میں جاتا, ہر جگہ جاتا, ملنے والوں کو سلام کرتا, السلام علیکم السلام علیکم. پورے مدینے میں کوئی جواب دینے والا نہیں, کوئی مدینے میں جواب دینے والا نہیں. میرا دوست ابو طلحہ اس کے پاس گیا, وہ باغ میں کچھ کر رہے ہیں, میں نے سلام کیا, جواب نہیں دیا. بتایا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کوئی جواب نہیں. حضرت کعب کہتے میں مسجد میں آتا, اللہ کے نبی کا پورا مبارک چہرہ نظر آتا, السلام علیکم کہہ کر آتا, اللہ کے نبی چہرہ موڑ لیتے. ادھر آتا سلام کرتا, اللہ کے نبی چہرہ موڑ لیتے. حضرت کعب کہتے ہیں مجھے فکر تھی تو ایک فکر تھی. کیا فکر تھی؟ اگر میں ان دنوں میں مر گیا اللہ کے میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اللہ کے رسول میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے. ذرا غور کیجئے, 40 دن گزر گئے, ہم 40 سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے. کوئی بات نہیں کہا تو دیوانہ بن جاتا. 40 دن نہ گھر میں, نہ باہر, نہ مسجد میں, نہ مکان میں, کہیں نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان بھیجا, بولا جاؤ بیویوں کو بھی کہہ دینا کہ وہ الگ ہو جائیں. حضرت کعب آئے, کیا اللہ کے رسول میری بیگم کو میں طلاق دے دوں؟ بولا کہ نہیں, اس کے گھر کو بھیج دو, اس کے گھر کو بھیج دو. خیر بات ہو گئی. کوئی بھائی پورے گھر میں نہیں, کوئی نہیں. اب چھٹیوں میں ان کے گھر کے بچے وغیرہ سب گئے ہوں گے باہر, گھر میں اکیلا رہا تو معلوم ہوتا میرے گھر میں میں اجنبی ہوں. نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا, نہ کھانے والا ہوتا, نہ دینے والا نہیں ہوتا. گھر والوں کی عزت کب ہوتی؟ گھر والے کہاں تو بھی گئے تو ہوتا, کہاں تو بھی گئے تو معلوم ہوتا. تو اب یہاں پہ دیکھیے 50 دن گزر گئے. سورہ توبہ 10واں پارہ پڑھیے. ذاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی, زندگی مشکل ہوگی. حضرت کعب اپنا واقعہ کہتے ہیں, ایک مرتبہ میں چھت کے اوپر بیٹھا تھا, فجر کے بعد دعا کر رہا, اللہ یہ کیا ہو گیا, اللہ کیا ہو گیا, اللہ تو رحم کر. برے حال توبہ کیے, توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو جی, توبہ ریکارڈ بنا دیا. سورہ توبہ اٹھاؤ, قیامت تک کے لیے توبہ ریکارڈ بنا دیا اللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعلان ہو رہا, اعلان کیے, تینوں کی توبہ قبول ہوئی. اب لوگ آ رہے ہیں, خوشی آ رہے ہیں, آوازیں آ رہی مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں لوگ. حضرت کعب بولے کیا ہو گیا بھائی؟ مدینے میں عجیب آوازیں آ رہی ہیں, کیا ہنگامہ ہو گیا؟ میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا لوگ آ رہے ہیں, ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اجی کل تک کوئی بات کرنے والا نہیں تھا جی. یہ ہے اطاعت, یہ ہے اتباع, یہ ہے رسول کا حکم. جب رسول کی طرف سے اعلان ہوا, خیر آ رہے ہیں, بولا کعب
خوش ہو جاؤ کعب، آج اللہ کے نبی نے تمہاری توبہ کا اعلان کیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں خوشی میں لنگی ایسے ہاتھ سے پکڑا ہوا، چادر ہاتھ سے پکڑا ہوا بھاگتا ہوا آیا، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میری نظر پڑی، اللہ کے نبی دیکھ کر کھڑے ہوئے، کعب کو سینے سے لگا کر کہا کعب خوش ہو جاؤ، جس دن سے تم پیدا ہوئے اس دن سے لے کر آج تک تمہاری خوشی کا، اتنی خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا۔ پوچھا اللہ کے نبی میری غلطی کو آپ نے معاف کیا؟ بویا میں معاف نہیں کیا، پروردگار عالم نے تیرے بارے میں آیتیں اتارا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ لوگ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے اللہ ان کو بھی معاف کر دیا۔ بات یہ تھی پہلے اللہ نے کہا سارے لوگوں کو معاف کر دیا، سوال یہ کہا تھا وہ لوگ جو غلطی کرے وہ بھی تو تھے نا، وہ لوگوں کو معاف کرنے کا ریکارڈ کہاں ہے؟ تو صحابہ کی توہین ہوتی، صحابہ کی شان میں گویا کسی کو منہ کھولنے کا موقع ملتا، اللہ نے کہا میں پورے صحابہ کو معاف کر دیا، خصوصاً وہ 3 آدمیوں کو بھی معاف کر دیا۔ جب اللہ معاف کر دے تو آپ کون میں کون؟ 5ویں آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ پہلے ایمان لائے بعد میں ایمان لائے، جنہوں نے پہلے خرچ کیا بعد میں خرچ کرنے والے، سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ آئیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ اچھا سنو جی، ٹی ویاں کھول کر مرثیے ہو رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، پورے جلوس نکل رہے ہیں، لوگ رہیں گے جا دیکھے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے کرنے والے کو جو گناہ ہے تماشا دیکھنے والے کو بھی گناہ ہے۔ کیا ہوتا؟ صحابہ کی توہین ہوتی، صحابہ کی توہین۔ کیا بتا رہا سنیے، اللہ کے نبی نے کہا پہلی حدیث، تم صحابہ کو گالیاں مت دو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی زندگی میں جو خرچ کیے، مثلا آدھا لیٹر، پاؤں لیٹر، کچھ زمانے میں کچھ بھی ہو دیے ضرورت پر، اور ضرورت پر خرچ کرنا کمال ہے۔ مثلا مجھے پانی کی ضرورت ہو رہی، فوری اگر ایک گلاس پانی دیں گے تو گیا میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اب پانی کی ضرورت پڑی، نہیں مول صاحب آپ پیے تو ذرا تکلیف ہوں گے خطبے میں، بعد میں آنے کے بعد پیے بول کے ایک ٹینک پانی لا کر دیے تو وہ اہمیت، جس وقت کی جو اہمیت ہوتی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خود اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اس زمانے میں کسی صحابی نے پاؤں لیٹر، آدھا لیٹر اللہ کے راستے میں دیا، اجی ایک پیسہ بھی اگر کوئی زمانے میں دیا تھا، آج ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی تم سونا خرچ کرو گے تو وہ ثواب کو نہیں جا سکتے۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی تم خرچ کرو، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا دو تو صحابہ کی شان کے ان کے برابر تم نہیں ہو سکتے۔ پاؤں لیٹر، یہ کھجور، چلیے ابھی ذرا چلیے 2-4 مثالیں بھی آپ کو میں بتاتے چل رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دوسری حدیث، خیر قرنی ثم الذین یلونہم، لوگوں میرا زمانہ سب سے پیارا زمانہ ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اور آپ نے فرمایا جو میرے صحابہ کی پیروی کرے گا نجات پائے گا، جو صحابہ کے طریقے کو اپنائے گا نجات پائے گا۔ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دیکھو میرے صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو برا کہنا، صحابہ کی توہین کرنا، آج ان کے پیر کی دھول میرے بھائی، انہوں نے جو کچھ کیا وہ دھول میں 1 کروڑ حصے بنائیے، 1 کروڑ حصے بنائیے، 1 کروڑ میں کا 1 حصہ پوری دنیا پہ بھی ڈال دیں گے تو صحابہ کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ انہوں نے جو کیا خود اللہ تعالیٰ اس کی گارنٹی دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میرے صحابہ سے محبت کرو،
جو میرے صحابہ سے محبت نہیں کرے گا وہ کافر ہے. صحابہ سے جو نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تو حکم دیا صحابہ کی عزت کرو، مگر آج ہم نے ان کی توہین کیا. بتایا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہیے آپ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ بندوں جن کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا. کون بندے ہیں؟ تمام علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. بتایا گیا صحابہ کے بارے میں اگر کوئی برا کہہ رہا ہے، کوئی گالی اگر دے رہا ہے، زبان روک لو، زبان روک لو. یہ بھی سن لو، جو آدمی ایمان کی حالت میں مجھ سے ملا اور اسی حالت میں مر گیا، اللہ اس کے لیے جہنم حرام کر دے گا. صحابہ کے بارے میں نیکیوں میں کیسے یہ لوگ آگے بڑھتے تھے، ذرا غور کیجئے گا. ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں آپ کے سامنے. چلیے حضرت ابو بکر رضی اللہ. آج لوگ حضرت ابو بکر کو برا کہتے، عمر کو برا کہتے، حضرت عثمان کو برا کہتے، حضرت عائشہ کو برا کہتے. بعض صحابہ کی تو ایسی توہین کرتے، استغفر اللہ، زبان پر وہ لفظ لاتے ہوئے بھی جسم کے کانٹے کھڑ جاتے. اور کیسی توہین ہوتی ہے، کیا گالیاں ہوتے ہیں. ایک دو مثالیں ذرا غور کیجئے گا. ایک مرتبہ کی بات ہے، جنت کا ذکر ہو رہا ہے، جنت کا ذکر ہو رہا ہے اور جنت کے دروازے بتائے جا رہے ہیں. جنت میں اتنے دروازے ہیں، یہ دروازہ ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، فلاں 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 دروازے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا اللہ کے نبی جسے جنت کے آٹھوں دروازے نام لے کر پکارتے رہیں گے، جنت کے آٹھوں دروازے کہیں گے کہ میرے اندر آؤ، میرے اندر آؤ، میرے. اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ خوش نصیب تو ہوگا، جنت کے آٹھوں دروازے تیرے لیے اعلان کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، جس نے مجھ پر جو بھی احسان کیا، نبی کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا، میں نے سب کو بدلہ دے دیا، سب کو بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ اس کا بدلہ دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری زندگی کی بڑی تمنا تھی. کیا تمنا تھی؟ میں چاہتا تھا کہ ابو بکر سے کسی وقت کسی نیکی میں آگے بڑھ جاؤں. ہر وقت میں کوشش کرا مگر نہیں کر سکا. ہماری عادت بھی ہوتی نا، کوئی ترقی کر رہا تو اس کا پاؤں کیسا کھینچنا، کیسے ڈبانا. مگر وہ لوگ نیکیوں کے بارے میں دیکھیے. ایک مرتبہ جنگ تبوک کا اعلان ہوا، چندے کا اعلان ہوا، لوگ لائے، ماشاءاللہ 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 لا کر دیے. حضرت ابو بکر بھی لائے، حضرت عمر بھی لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الحمدللہ میں ذرا مالدار تھا اس وقت، میں نے اپنے مال کو دو حصوں میں کیا، آدھا حصہ گھر میں رکھا، آدھا حصہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر ڈال دیا. حضرت صدیق آئے، جو کچھ تھا لا کے دے دی. اللہ کے نبی لوگوں میں انکریج، لوگوں کو جذبہ دلانے کے لیے کبھی پوچھتے تم کیا لائے، تم کیا لائے، تم کیا تم لائے. ہر آدمی بتایا. حضرت ابو بکر عمر نے کہا اللہ کے رسول گھر میں جو تھا آدھا لایا، آدھا رکھ کر آیا. حضرت صدیق سے پوچھا گیا، صدیق نے جواب دیا اللہ کے نبی اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے، گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو دے کر جھاڑ کر میں لا کر پیش کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آج جتنے لوگ صدقہ و خیرات دیے ابو بکر سب سے آگے بڑھ گئے. حضرت عمر کہا کرتے تھے میری خواہش تھی، اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کبھی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ہجرت کی رات حضرت ابو بکر نے غار ثور میں جو اللہ کے رسول کے ساتھ جیسی رات گزارا تھا، اللہ اگر عمر کو وہ ایک رات اگر دے دے میری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر میں کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا
تو میں حضرت ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ کسی عورت نے پوچھا آقا اب ہم آئے ہوئے ہیں، اگر آئندہ ہم آئے آپ اگر نہ ملیں تو ہم کیا کریں؟ بتایا کس سے پوچھیں؟ بتایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا غور کیجئے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کو جب شہید کیا گیا، کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ باتیں چل رہی تھی، میں بھی ٹھہرا ہوا تھا، حضرت عمر کے بارے میں ان کی تعریف ہو رہی۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، میرے کھندے پر ہاتھ رکھ کر ٹھہرا، مجھے معلوم نہیں کون ہے، پیچھے آ کر ٹھہرا، عمر بڑے خوش نصیب ہے عمر، اللہ سے امید ہے اللہ آپ کو اپنے دو دوست اللہ کے رسول اور ابو بکر کے ساتھ آپ کو ملائے گا۔ اس کے بعد آدمی کہہ رہا ہے میں کبھی بھی سنتا تھا، کیا سنتا تھا؟ میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، حالانکہ وہ نہیں رہتے وہاں۔ کبھی اللہ کے رسول کہتے میں وہ گھر میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے۔ اللہ کے رسول کہتے کبھی میں بیٹھا، عمر بیٹھے، ابو بکر بیٹھے۔ کبھی نکلا، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے۔ اور میں نے سنا، میں گیا، میں آیا، میں بیٹھا، میں چلا، ہمیشہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے۔ حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں پلٹ کر دیکھا کون بول رہا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کر رہے ہیں۔ سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بیل ایک آدمی لے کر جا رہا ہے، بیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو بیل کہہ رہا ہے مجھے اللہ سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، تو میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے سنا تو کہا میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے۔ بولا بات کر رہا، حالانکہ ابو بکر بھی نہیں تھے وہاں، عمر بھی نہیں تھے۔ یہ مرتبہ کی بات ہے، ایک بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے جا رہا تھا، لوگ بھگائے، بکری کو چھڑا لیے، تو بھیڑیا کہنے لگا اچھا آج آئے آپ لوگ بکری چھڑا لیے، ایک وقت آئے گا چراگاہ میں چرنے والی بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے کر جائے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے قریب کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے سنا، لوگ کہے ارے بھیڑیا بات کر رہا، اللہ کے نبی نے کہا میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے رضی اللہ عنہ۔ بہرحال صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے جو خدمتیں کیا ہے اس کی مثال دھرتی پر نہ پائی گئی نہ قیامت تک پائی جائے گی۔ صحابہ آپس میں انسان ہونے کے اعتبار سے کچھ ان سے سازشیں ہو گئی، ان کا نام لینا، ان کی برائیوں کو یاد کرنا، ان کے بات کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو، صحابہ کی توہین، برا کہنا، گالیاں دینا، بے عزتی کرنا، انسلٹ کرنا، ان کو الگ الگ ناموں سے پکارنا، یہ ایمان کو برباد کر لینا ہے۔ ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد آپ نے کہا سب سے بہتر میرا زمانہ، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت، ان کا احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاک جماعت کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، کسی کے مرنے کے بعد اس کی تعریف میں مبالغہ کرنا، جیسے محرم میں ہوتا ہے، یہ مرثیے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، کسی کی توہین ہوتی ہے، کسی کی بے عزتی ہوتی ہے،
تو بہرحال یہ چیزیں پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ خیر محرم چلا گیا، اب اس کے ماتم وغیرہ بھی چلے گئے اور دیکھنے والے دیکھے بھی ہوں گے اور وہاں پہ ان کی توہین ہو رہی، ہم بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے تو یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی سے ایسی غلطی ہوئی ہے، معافی چاہ لیجیے۔ صحابہ کی توہین کر کے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، صحابہ کی بے عزتی کر کے وہ اللہ کا قریب نہیں ہوگا۔ اجی رضی اللہ ان کو کہا گیا، دنیا میں بہت سے لقب ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی رحمت کسی پہ بولو، صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے نبی کے لیے، علیہ السلام نبیوں کے لیے اور دوسروں کے لیے ہے، لیکن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صرف صحابہ کی شان، کسی اور کے لیے لفظ استعمال نہیں کہہ سکتے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلانی ہے، سکندرآباد کے علاقے میں سائی بابا نگر میں وہاں پر ایک مسجد کے لیے جگہ خریدنے کی بات ہوئی ہے۔ 160 گز کی جگہ ہے، 13.5 لاکھ روپے اس کو فوری طور سے ادا کرنا ہے۔ جماعت اتنی مستحق نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کر سکے، تو میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، جو آدمی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جو حصہ لے سکتے ایسے کار خیر میں لیجئے، بیکار چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، فضول رسومات میں، بیکار اسراف میں، فضول میں صرف شان بتانے کے لیے خرچ کریں گے، اس وقت کو یاد رکھیے کل اللہ کے دربار میں نہتی حالت میں جائیں گے۔ لا تزیر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہمیں اپنی جھڑتی دینا ہوگا۔ کیا ضرورت پڑی بھائی 2 دن کی زندگی میں؟ کون پیدا ہوا تو کیا لے کر آیا، مرا تو کیا لے کر جائے گا؟ جو بھی نیکی ہوگی وہی کام آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منه واغفر من اراز عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجلى منهم عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم اکبر۔